وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سورہ فتح کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سچے دین کا مزاج بتلایا ہے. اس دین کی خاص صفت بتلائی ہے. اس دین کا مزاج ہے غلبہ. اس کو غالب ہونے کے لیے باہر سے کسی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ خود اپنی ذات سے غالب ہوتا ہے. بہت آسان سی مثال سے اس کو سمجھیں. جیسے روشنی کا مزاج غلبہ ہے. چاہے جتنا گہرا اندھیرا ہو، کتنی بھی گھٹا ٹوپ تاریکی ہو، اگر روشنی آئی تو وہ اندھیرے کو چھاٹ دیتی ہے. اس کو کسی باہر سے سپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. کوئی آئے، کوئی حملہ آور ہو، کوئی اس کے لیے راستہ بنائے، کوئی اعلان کرے ہٹ جاؤ روشنی آ رہی ہے. چھوٹی سے چھوٹی روشنی ہے، روشنی کی معمولی اکائی ہو. اندھیری رات میں جنگلوں میں ایک چھوٹا سا جگنو بھی اگر اڑتا ہوا نکلتا ہے تو جتنی دور تک اس کی روشنی پہنچتی ہے اتنی دور تک کا اندھیرا ختم ہو جاتا ہے. آپ نے مسجد میں بلب لگائے ہوئے ہیں، ٹیوب لائٹیں لگائی. اگر مسجد میں اندھیرا ہے تو اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے نہ کسی کانفرنس کی ضرورت ہے، نہ کسی تجویز کی ضرورت ہے، نہ کسی اعلان کی ضرورت ہے، نہ کسی خارجی کوشش کی ضرورت ہے. طاقت کا استعمال کیا جائے، مشورے کیے جائیں، ترتیبیں بنائی جائیں. ایک بلب جلا دیجیے اور اندھیرا غائب کرنا ہے، ایک اور جلا دیجیے. مکمل اندھیرے کا صفایا کرنا ہے، 2 4 6 جلا دیجیے، چاروں طرف اندھیرا غائب. ہدایت بھی ایک روشنی ہے. اللہ تعالیٰ نے گمراہی کو تاریکی اور ہدایت کو روشنی کہا. خود ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مبعوث فرمایا ہے تاکہ وہ لوگوں کو تاریکی سے نکالیں اور روشنی میں لائیں. اپنا ذکر کرنے کا اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ کثرت سے ذکر کرو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تم کو تاریکی سے نکالیں گے اور روشنی میں لائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا
وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ ایمان والوں بہت کثرت سے اللہ کو یاد کیا کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کیا کرو۔ ذرا دو چیزوں کے فرق کو محسوس کریں، دو الگ الگ حکم اللہ دے رہے ہیں۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں، صبح تسبیح پڑھ لی، شام میں تسبیح پڑھ لی، کافی ہو گئی۔ اللہ صبح و شام کی تسبیح کا الگ حکم دے رہے ہیں، کثرت سے ذکر کرنے کا الگ حکم دے رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو۔ معلوم صرف صبح و شام کی تسبیحات ذکر کے سلسلے میں کافی نہیں ہیں، بہت زیادہ اللہ کو یاد کرنا یہ زبان کا کام نہیں ہے، یہ دل کا کام ہے۔ قلب ذاکر ہو جائے، اور دل کا معاملہ سب کو معلوم ہے، دل جب ایک مرتبہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو زندگی کی آخری سانس تک وہ رکتا نہیں۔ ماں کے پیٹ میں بچے کا دل جب حرکت کرنا شروع کرتا ہے تو بس جب زندگی ختم ہوتی ہے تبھی رکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک قلب کی ظاہری زندگی ہے کہ وہ دھڑکے حرکت کرے، اور ایک قلب کی حقیقی اور معنوی زندگی ہے اور وہ ذکر ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا جو قلب ذاکر ہے وہ قلب زندہ ہے، جو قلب غافل ہے وہ قلب مردہ ہے۔ تو جس طرح ظاہری زندگی مل جانے کے بعد دل کبھی رکتا نہیں ہے جب تک زندہ رہے، جب تک زندگی باقی رہے، اسی طرح معنوی زندگی مل جانے کے بعد بھی وہ دل کبھی رکتا نہیں ہے، کبھی زندگی باقی رہے، اور معنوی زندگی موت پر بھی ختم نہیں ہوتی، اس کا تسلسل جاری رہتا ہے، برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایک مرتبہ اللہ نے جس کے قلب کو اپنے فضل سے کرم سے ذاکر بنا دیا، پھر وہ قلب قبر کے اندر بھی ذکر کرتا رہتا ہے، اٹھتے وقت بھی ذکر کرے گا، پھر جنت میں ذکر کرے گا، وہ ہمیشہ کے لیے ذاکر ہو گیا، اس لیے کہ اس کا تعلق روح سے ہے، اور روح کو موت نہیں آتی، موت جسم کو آتی ہے۔ موت جسم اور روح کے علیحدہ ہونے کا نام ہے، روح کو موت نہیں آتی۔ اللہ چاہے تو آ جائے، باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، تمہیں پتہ ہے یہ ذکر کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اگر کثرت سے اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ تم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ اللہ نے اس کام کے لیے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمتیں لے کر فرشتے آئیں گے اور تمہارے دل پر ان رحمتوں کو اتاریں گے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی ملے۔ ایک بڑے مشہور صحابی ہیں حضرت ربیعی ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک خاص واقعہ پیش آیا، اس لیے وہ اتنے مشہور ہو گئے۔ صحابہ کے دور میں وہ اتنے مشہور نہیں تھے، صحابہ کرام کے درمیان وہ ایک عام تھے، ایک عام مسلمان تھے، بس وہ سپہ سالار نہیں تھے، وہ کوئی بہت بڑے آفیسر نہیں تھے، وہ کسی قبیلے کے سردار نہیں تھے، ایک عام مسلمان تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ ہر ایمان والا اللہ کی نگاہ میں کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ رستم کے دربار میں ایمان والوں کے نمائندے بن کر گئے تھے۔ واقعہ آپ حضرات نے بار بار سنا ہوگا، تعلیم میں سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، اور وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں پورے واقعے کو بہت تفصیل سے عرض کروں۔ مجھے صرف ایک جملہ سنانا ہے کہ جب ایران کے بادشاہ رستم نے پوچھا کہ تم لوگ کیوں آئے ہو، اسے یہ غلط فہمی تھی، ہر زمانے میں لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ عرب بیچارے ننگے بھوکے لوگ ہیں، ان کے یہاں کھانے کو نہیں ہیں، ان کے پاس اچھے مکانات نہیں ہیں، ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں، اس وجہ سے انہوں نے ہمارے علاقے میں چڑھائی کی تاکہ انہیں کچھ مل جائے تو ہم ان کو کچھ دے کر کے رخصت کر۔ دنیا یہی سمجھتی ہے ان کو پیسے چاہیے۔ جب ان کو نظر آتا ہے اور اللہ ایسا تکوینی انتظام کرتے ہیں کہ بھئی ان کا مقصد تو کچھ اور ہے، ان کی حکومت چھین لی گئی پھر بھی اپنے کام سے نہیں ہٹے، ان کے افراد مر رہے ہیں پھر بھی اپنے کام سے نہیں ہٹے، ان کو روکی روٹی بھی کھانے کو نہیں مل رہی پھر بھی اپنے کام سے نہیں، ان کا مقصد دولت نہیں ہے، حکومت نہیں ہے۔ یہ تکوینی انتظامات ہوتے ہیں تاکہ دنیا کے سامنے اصل اسلام کا تعارف آئے۔ تو اس زمانے میں بھی یہ غلط فہمی ہوئی تھی کہ ان کو کچھ پیسے چاہیے، کچھ مال چاہیے، سامان چاہیے، تو اس نے سوچا کچھ دے دیں گے۔
اس نے جب پوچھا کہ بھئی کیوں آئے ہو تم لوگ، بتلاؤ ذرا، ہم غور کر لیں گے، تم کو کچھ تعاون چاہیے تو تعاون کر دیں گے۔ تو حضرت ربیع ابن عامر نے کہا کہ پہلی غلط فہمی تو دور کر لو، ہم آئے نہیں ہیں، بھیجے گئے ہیں۔ اور کس نے بھیجا ہے؟ ہمارے امیر عمر ابن خطاب نے نہیں بھیجا، ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بھیجا، اللہ ابتعثنا، ہمیں اللہ نے بھیجا۔ ہر شخص اللہ کے حکم کا پابند ہے، ہم میں سے ہر ایک اللہ کے پاس جواب دہ ہے، ہمیں کام کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ ابتعثنا، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ لنخرج الناس من الظلمات الى النور، تاکہ ہم لوگوں کو اندھیروں سے نکالیں، روشنی میں پہنچائیں۔ ومن جور الادیان الى عدل الاسلام ومن عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ۔ جملوں میں شاید ترتیب میں فرق ہو رہا ہے، پہلے انہوں نے فرمایا ومن عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ، بندوں کی غلامی سے نکالیں، ایک اللہ کا غلام بنائیں۔ ومن جور الادیان الى عدل الاسلام، مختلف اذن اور مختلف مذاہب کے ذریعے انسانوں پر جو ظلم کیا جا رہا ہے ہم اس کا خاتمہ کریں، اور اسلام کے ذریعے انسانوں کو جو انصاف کا نظام ملا ہے، جو عدل کا نظام ملا ہے، وہ انسانوں کا حق ہے، وہ انسانوں کو۔ وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سَعَدِهَا، اور ظلم اور ناانصافی نے دنیا میں انسانوں کی زندگیاں تنگ کر دی ہیں۔ انصاف کے ذریعے انسانوں کو دنیا کی وسعتیں حاصل ہوتی ہیں، ان تنگیوں سے ہم نکالیں، وہ وسعتیں آتا ہے۔ تو مجھے ان کا صرف ایک یہ جملہ سنانا تھا، لنخرج الناس من الظلمات الى النور، ہم اس لیے آئے ہیں، ہمیں اللہ نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم لوگوں کو تاریکی سے نکالیں، روشنی میں لائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے گمراہی کو تاریکی کہا ہے، ہدایت کو روشنی کہا ہے، اور روشنی کا ذاتی مزاج ہے غالب ہونا، اس لیے ہدایت ہمیشہ غالب ہوتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ موجود ہو۔ اگر معمرہ میں اندھیرا ہو جائے اور بڑی عالی شان عالمی کانفرنس منعقد کی جائے معمرہ میں روشنی کے عنوان پر، اور دھواں دھار تقریریں ہوں روشنی پر، تو اندھیرا ختم ہو جائے گا۔ بہت خوبصورت پینٹنگ بنائی جائے دیوار پر جس پر روشنی دکھائی جائے، 50 قمقمے لگے ہوئے ہیں، تو کیا روشنی ختم ہو جائے؟ اندھیرا ختم ہو جائے گا۔ اندھیرا ختم ہوتا ہے روشنی سے، روشنی کی باتوں سے نہیں، روشنی کی تصویروں سے نہیں، روشنی کی تجاویز سے نہیں، روشنی کے سلسلے میں مشوروں سے نہیں، روشنی سے اندھیرا ختم ہوتا ہے۔ اور خوب یاد رکھیے، یہ روشنی باہر نہیں ہوتی، یہ روشنی اندر ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کچھ مخصوص بندوں کا تذکرہ کیا، بہت تفصیلی روایت ہے، مجھے اس وقت اس کا صرف ایک لفظ، ایک چھوٹا سا جملہ سنانا ہے۔ جمعے کے بیان میں بہت ڈر لگتا ہے، کوئی بات بھی مکمل نہیں ہو پاتی، بہرحال اس کا چھوٹا سا جملہ سنانا ہے مجھے۔ اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے کچھ نیک، مقبول اور ہدایت یافتہ، اللہ کے پسندیدہ بندوں کا تذکرہ کیا، تو ارشاد فرمایا قلوبہم مصابیح الہدی، ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں۔ مصباح عربی میں چراغ کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے مصابیح۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ جب ہدایت آتی ہے تو انسان کے دل میں روشنی آتی ہے، انسان کا دل روشن ہوتا ہے، اور پھر یہ روشنی جتنی طاقتور ہے اتنی دور تک کے اندھیرے کو دور کرتی ہے۔ اگر یہ روشنی بہت کمزور ہے تو یہ اپنے وجود کے اندھیرے کو دور نہیں کر پاتی۔ سمجھیں اس بات کو، روشنی ہمیشہ دائرے کی شکل میں پھیلتی ہے، روشنی جہاں بھی ہوگی وہ اپنا ایک دائرہ بنائے،
اور جتنی اس کی طاقت بڑھتی جائے گی اتنا اس کا دائرہ بڑھتا جائے گا۔ روشنی ایسے پانی کی طرح ایک طرف نہیں بہتی، اوپر سے کسی پتھر کو گرایا جائے جیسے وہ اوپر سے نیچے آتا ہے، روشنی اس طرح نہیں چلتی۔ روشنی ہمیشہ ایک دائرہ بناتی ہے، اور جتنی اس کی طاقت بڑھتی جاتی ہے اتنا اس کا دائرہ پھیلتا جاتا ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی دعا میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اور یہ دعا جس قدر تفصیل کے ساتھ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، حدیث کی دوسری کتاب میں غالباً میرے محدود علم میں کسی اور کتاب میں اتنی تفصیل کے ساتھ یہ دعا نہیں آئی۔ ہاں اس کے الگ الگ اجزاء حدیث کی دوسری کتابوں میں آئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں۔ مجھے پھر کہنا پڑے گا کہ میں پوری بات نہیں کہہ سکتا، مجھے اس کے چند اجزاء ہی سنانے ہوں گے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات گزاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں۔ اصل میں حضرت عبداللہ ابن عباس چھوٹے تھے اور گھر کے بچے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا زاد بھائی تھے۔ حضرات صحابہ کرام کی یہ شدید تمنا ہوتی تھی کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر عمل معلوم ہو جائے تاکہ ہم ہر عمل کی نقل کر سکیں۔ اب مسجد میں حضور کیا کرتے ہیں، سفر میں حضور کیا کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان حضور کیا کرتے ہیں، یہ تو سب کو معلوم تھا۔ گھر میں حضور کیا کرتے ہیں نہیں معلوم تھا۔ آپ تو گھر میں آرام فرماتے تھے نا، اب رات کے اعمال آپ کے کیا ہوتے ہیں معلوم نہیں تھا، وہاں تو جا کر کوئی تاک جھانک نہیں کر سکتا تھا۔ تو بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض سمجھدار صحابہ کرام نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ بیٹا تم گھر کے بچے ہو، تم تو گھر میں جا کے سو سکتے ہو، ایک کام کرو حضور کے گھر میں سو، اور دیکھو ہم تمہیں سونے نہیں بھیج رہے، دیکھنے کے لیے بھیج رہے ہیں، اس لیے غافل مت سو جانا۔ ہمیں صبح یہ بتلانا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں کس طرح اٹھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کون سا عمل پہلے کرتے ہیں، کون سا عمل بعد میں کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں تو کس طرح مانگتے ہیں، سب سے پہلے کیا کرتے ہیں۔ یہ تڑپ ہوتی تھی صحابہ کرام۔ یہ تڑپ اسی کے دل میں ہو سکتی ہے جس کو اپنی فکر ہو۔ عالمی فکریں ذرا کم کرو، اپنی فکر بڑھاؤ۔ عالم انسانوں کے مجموعے کا نام ہے۔ پوری دیوار پختہ نہیں ہو سکتی اگر ایک ایک اینٹ کچا رہ گیا، ایک ایک اینٹ پختہ ہو تو دیوار پختہ ہوتی ہے۔ عالم انسانوں کے مجموعے کا نام ہے، انسانوں سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں ہے۔ اور انسانی ترتیب نبوت کی تاریخ میں یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر انسان کے دل میں اس کی ذات کی فکر پیدا فرمائی ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام کو اپنی فکر ہوتی تھی، ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رات میں گھر میں رہے، مختلف موقعوں پر انہوں نے اس کی تفصیلات ذکر فرمائی ہیں، اور یہ ایک ہی رات کی بات تو ہے نہیں نا، معلوم کتنی راتیں ان کی گزری ہوں گی اس طرح۔ حضور کیسے اٹھتے تھے، حتیٰ کہ کیسے وضو کرتے تھے، کس طرح آسمان کی طرف دیکھتے تھے، پھر کیا پڑھتے تھے، پھر کس طرح نمازیں پڑھتے تھے۔ تو ایک دن نقل فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر ایک دعا مانگی، اور اتنی تفصیلی دعا ہے، اتنی تفصیلی دعا ہے کہ دنیا اور آخرت کا کوئی خیر نہیں ہے جو حضور نے اس میں نہ مانگا ہو، اور کوئی شر نہیں ہے جس سے پناہ نہ مانگے۔ اور حیرت ہوگی آپ کو، نبی سے زیادہ انسانوں کی کسی کو فکر ہو سکتی ہے؟ پوری دعا دیکھ لیجئے، ہر چیز حضور اپنے لیے مانگ رہے ہیں۔ اللہ مجھے یہ دے دیجیے، اللہ مجھے یہ دے، اللہ مجھے یہ دے، اللہ میری امت کو یہ دے دیجیے، اللہ افریقہ والوں کو یہ دے دیجیے، اللہ آسٹریلیا والوں کو یہ دے دیجیے، اللہ امریکہ والوں کو یہ دے دیجیے، اور اللہ فلاں ایشیا والوں کو یہ دے دیجیے، اور عربوں کو یہ دے دیجیے، اور عجموں کو یہ دے دیجیے۔ نہیں مانگ رہے۔ یہی تو عالمی فکر ہے نا اس زمانے کی، اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ مجھے، یہ تعلیم دے رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو۔ یہ ہے اصل کام،
ہر شخص جب اپنے لیے مانگنے لگے گا سب اچھے ہو جائیں گے، اور ہر شخص دوسرے کی فکر کرنے لگے گا کوئی بھی اچھا نہیں ہوگا۔ میں چاہوں گا آپ اچھے ہو جائیں، ایک میرے بگڑے رہنے سے کیا فرق پڑتا ہے، آپ چاہیں گے میں اچھا ہونا، اسی کو یہی وجہ ہے کہ اگر واقعی یہ فکریں قابل قدر ہیں تو ان پر شکر کے ساتھ ساتھ زندگیوں میں دین نہیں آ رہا۔ فکریں ہیں اور زندگیوں میں دین نہیں۔ پورے عالم کی فکر کرنے والوں کے معاملات اتنے گندے ہیں کہ کوئی ان معاملات کو دیکھ کر کے اسلام کو سمجھنا چاہے تو 5 میل دور بھاگے گا کہ بھائی ایسا اسلام نہیں چاہیے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، میں شہر کا نام نہیں لوں گا، بہت زیادہ تعیین اچھی نہیں ہوتی، ملک کے بہت بڑے مشہور شہر میں رہتے ہیں اور مکمل دینی شناختی کے ساتھ رہتے ہیں، سر سے پیر تک پہچانے جاتے ہیں، کوئی بھی جاننے والا بھائی مسلمان ہیں، دیندار ہیں اور الحمدللہ تہجد گزار ہیں۔ ان کا اپنا ایک کاروبار ہے، اس کاروبار کے سلسلے میں ان کا لین دین غیر مسلموں سے ہوتا ہے۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگے کہ غیر مسلم کاروباری نے مجھ سے پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں؟ تو ان کو تعجب ہوا، مجھ سے پوچھ رہا ہے، میں سر سے پیر تک، میں نے کہا ہاں مسلمان۔ نہیں ہمیں آپ مسلمان نہیں لگتے، آپ کا لین دین تو بہت صاف ستھرا ہے۔ سمجھ رہے ہیں، یہ اسلام کا تعارف ہے، یہ بازار میں اسلام کا تعارف ہے ہمارے ملک کے اندر، اور ہم چاہتے ہیں پورے ملک کو ہدایت مل جائے۔ اس اسلام کو غلبہ ملے گا کیوں؟ اس لیے کہ ہماری اپنی زندگیوں کے اندر اسلام نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے بہت کچھ مانگا اور اخیر میں یہ مانگا کہ اللہ میرے دل کو روشن کر دیجیے، میرے دل میں روشنی پیدا کر دیجیے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے پہلے دل کی روشنی مانگی، بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے زبان کی مانگی، لیکن اصل میں روشنی کی ابتدا دل ہی سے ہوتی ہے، اصل پوائنٹ جو ہے روشنی کا وہ دل ہے۔ روایات میں کبھی کبھی جملے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ پھر حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ میری زبان کو بھی روشن کر دیجیے، میری آنکھ کو بھی روشن کر دیجیے، میرے کان کو بھی روشن کر دیجیے، میرے ہاتھوں کو بھی روشن کر دیجیے، میرے پیروں کو بھی روشن کر دیجیے۔ یہ ایک ایک جملہ ہے، اس کے اندر ایک ایک لفظ ہے۔ میں ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے لیکن میں ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اللہ میرے گوشت کو روشن کر دیجیے، اللہ میری ہڈیوں کو روشن کر دیجیے، اللہ میرے اعصاب کو روشن کر دیجیے، میری کھال کو روشن کر دیجیے، میرے بالوں کو روشن کر دیجیے، اللہ میرے پورے وجود کو روشن کر دیجیے۔ کیا بتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب دل روشن ہوتا ہے تو یہ روشنی بڑھ کر زبان میں پہنچتی ہے، پھر زبان روشن ہو جاتی ہے، زبان سے اللہ کی نافرمانی کا کوئی جملہ نہیں نکلتا، پھر کان روشن ہو جاتے ہیں، کان اللہ کی نافرمانی کی بات سننا پسند نہیں کرتا، پھر دماغ روشن ہو جاتا ہے، دماغ اللہ کی نافرمانی کو نہیں سوچتا، پھر ہاتھ روشن ہو جاتے ہیں، ہاتھ سے اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام نہیں ہوتا، پھر پیر روشن ہو جاتے ہیں، پھر پیر اللہ کی نافرمانی کے لیے نہیں چلتے، پھر پورا وجود روشن ہو جاتا ہے اور انسان یہ روشنی پورا دائرہ بنا لیتی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا اللہم اعطنی نورا، اللہم اجعل لی نورا، اللہم اجعلنی نورا، اللہ مجھے اور روشنی دے دیجئے، اللہ مجھے مکمل روشنی بنا دیجئے، ایسا بنا دیجئے کہ کسی صاحب نظر کی میرے ذات پر جب نظر پڑے، جس کو آپ نے باطن دیکھنے کی طاقت عطا فرمائی ہو، تو روشنی کے اندر اسے میرا وجود ڈھکا ہوا لگے، اسے لگے بس کہ روشنی ہی روشنی۔ اب دیکھیں اگر کوئی بہت طاقتور بلب جل رہا ہو تو اس بلب میں کچھ پلاسٹک بھی ہوتا ہے، کچھ اس کا لیکن کچھ نظر نہیں آتا، صرف روشنی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مجھے اتنا روشن کر دیجئے کہ میرا مادی جسم اس کے اندر ایسا چھپ جائے کہ صرف روشنی نظر آئے اور کچھ نظر نہ آئے۔ یہ روشنی ہے جس کا مزاج ہے غلبہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے بارے میں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس لیے بھیجا ہے، اپنے رسول کو بھیجا ہے ہدایت دے کر اور دین حق دے کر، تاکہ اس کو دنیا کے تمام طریقوں پر غالب کر دے۔ یہ دین کا اپنا مزاج ہے، یہ روشنی خود بخود غالب ہوتی ہے۔
اس روشنی کے لیے زبان سے بہت کچھ کہنا نہیں پڑتا. یہ روشنی کہاں نظر آتی ہے؟ اسلام کا سچا تعارف کیسے ہوتا ہے؟ قرآن پاک کے مضامین کی جو آپس کی ترتیب ہوتی ہے اور مضامین کا جو ربط ہوتا ہے، جو جوڑ ہوتا ہے، وہ اپنے اندر بہت معانی سمیٹے ہوتا ہے. سورہ فتح کی ان آیات میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا، حضور کی دعوت کا، حضور کے کام کا مزاج بتلایا، اور اس کے فوراً بعد حضرات صحابہ کرام کے کردار کا ذکر فرمایا. اگلی آیت ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے ذریعے جو جماعت تیار ہوئی صحابہ کرام کی، ان کا یہ کردار. یہ بتلایا اللہ تعالیٰ نے کہ اسلام کا تعارف اہل اسلام کے کردار سے ہوتا ہے. ہم کردار کو بھول گئے، فکروں کو ہم نے سینے سے لگا لیا. اخلاص والوں کو اجر ملے گا انشاءاللہ. اخلاص والوں کو اللہ تعالیٰ غلطی پر بھی اجر دے دیتے ہیں، لیکن اخلاص کے باوجود غلطی ہی ہوتی ہے. غلطی کو صحیح نہیں کہا جا سکتا. اللہ جس کو چاہے اجر دے. تو ہمیں امید ہے کہ اخلاص کے ساتھ اجر سب کو ملے گا، لیکن غلطی کا نتیجہ درست نہیں ہو سکتا. غلطی کے نتیجے جیسے دیکھیں، حضرات صحابہ کرام سے غلطی ہو گئی تھی احد کے میدان میں. ایک مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں متعین فرمایا تھا، اور ان سے صورتحال کو سمجھنے میں غلطی ہوئی. ان کے اخلاص میں کوئی شبہ نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا مواخذہ نہیں کیا. دنیا میں بھی ان کا مواخذہ نہیں کیا، آخرت میں بھی ان کا مواخذہ نہیں ہوگا. لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، جیتی ہوئی جنگ شکست سے بدل گئی. تو اللہ اجر دے دیں، اللہ مواخذہ نہ کریں، یہ اللہ کی رحمانیت ہے، رحیمیت ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی رؤوفیت ہے، اللہ کی مہربانی ہے. لیکن دنیا کو اللہ نے دارالاسباب بنایا ہے. یہاں غلط اسباب اگر اختیار کیے گئے تو صحیح نتائج نہیں نکل سکتے. اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ دین کا مزاج غلبہ ہے، بشرطے کہ دین زندگیوں میں آئے. اور جب دین زندگیوں میں آتا ہے تو وہ کردار کی شکل میں نظر آتا ہے، اور ہمیشہ کردار اسلام کا تعارف ہوتا ہے. کردار دعوت ہوتا ہے، گفتار دعوت نہیں ہے، کردار دعوت ہے. کردار. میں آپ کو تاریخ کا ایک اہم واقعہ سناؤں. مصر میں جب حضرات صحابہ کرام داخل ہوئے، اور آج مصر کی اکثریت مسلمانوں کی ہے، تو وہاں اس زمانے میں قبطی عیسائی رہتے تھے. صحابہ کے آنے سے پہلے مصر میں کئی قوموں کی حکومت تھی. وہ سارے حکمراں عیسائی تھے، لیکن ان میں آپس میں مسلک کا فرق تھا، اور جو آتا تھا وہ لوگوں کو اپنے مسلک کا پابند بناتا تھا. رومی آئے تو انہوں نے اپنے مذہب کا پابند بنایا، رومانی آئے تو انہوں نے اپنے مذہب کا پابند بنایا. اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ کتنے قبطی اپنے پرانے عقائد کی حفاظت میں ان سے ٹکرائے. انہیں معلوم تھا کہ ہم ان حکمرانوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے. اپنی جانیں قربان کر دیں اپنے دین، اپنے مذہب اور اپنے باپ دادا کے افکار و عقائد کی حفاظت. صحابہ کرام آئے، انہوں نے مصریوں پر کوئی پابندی نہیں لگائی، انہوں نے کوئی سختی نہیں کی کہ تمہیں اسلام قبول کرنا پڑے. کچھ ہی دنوں میں قبطی دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہونے لگے. تو ابھی چند دنوں پہلے میں نے ایک پرانے قبطی راہب کا تبصرہ پڑھا، بہت غصے کے ساتھ. بڑا متعصب راہب ہے، بہت غصے کے ساتھ اس نے صحابہ کرام پر ایک الزام لگایا. اس نے کہا یہ ان مسلمانوں نے مصریوں کے ساتھ سازش کی تھی. وہ سازش کیا تھی کہ انہوں نے لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا تھا.
سازش یہ تھی کہ انہوں نے لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا تھا اور یہ ظاہر کیا تھا کہ گویا ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، تمہیں قبول کرنا ہے کرو، نہیں قبول کرنا ہے نہیں کرو۔ کہا اس کے نتیجے میں لوگوں کو یہ فکر ہوئی کہ بھائی یہ تو ہمیں مجبور نہیں کرتے، انہیں یہ امید تھی کہ یہ آئیں گے تو یہ اپنے مذہب کے لیے مجبور کریں گے، اور جب کسی کو مجبور کیا جاتا ہے تو انسان کے اندر ایک قسم کی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، دفاع کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اپنی حفاظت کروں، تو وہ دفاعی لائن تو ٹوٹ گئی۔ اور پھر ان لوگوں نے اپنی زندگی اور ان کی زندگی میں موازنہ کرنا شروع کیا، ہم بھی انسان ہیں یہ بھی انسان ہیں، ہم تو پرانے مہذب لوگ تھے، یہ تو عرب کے اجڑ اور گنوار لوگ تھے، ہم ان کو اپنے برابر بیٹھانا پسند نہیں کرتے تھے۔ کیا چیز ہے جس نے ان کی زندگیاں بدلی؟ اور وہ لکھتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں یہ شوق پیدا ہوا کہ وہ ان کو سمجھیں کہ آخر کس چیز نے ان کی زندگیوں کو بدلا، اور سمجھتے سمجھتے وہ کب مسلمان ہو جاتے تھے انہیں پتہ نہیں چلتا تھا، کب اسلام آہستہ سے ان کے دل میں گھس جاتا تھا اور دل میں اپنی جگہ بنا کر بیٹھ جاتا تھا انہیں پتہ نہیں چلتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا کردار بنایا تھا، وہ کردار کے غازی تھے، وہ گفتار کے غازی نہیں تھے۔ اس زمانے میں یہ آوازیں اٹھتی ہیں نا، اس ملک میں مسئلے کا حل صرف یہ ہے کہ دعوت دی جائے، یقیناً اس ملک میں دعوت ہی مسئلے کا حل ہے، لیکن دعوت گفتار کا نام نہیں ہے، دعوت کردار کا نام ہے۔ جو اپنی زندگی نہیں بنا سکا، اسلامی دعوت کا اس سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہے، جو اپنی زندگی نہیں بنا سکا دین کا اس سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہے، چاہے وہ پوری دنیا کی جتنی فکریں کرتا ہو۔ دین عالمی فکروں کا نام نہیں ہے، دین اپنا کردار بنانے کا نام ہے۔ جب کردار بنتا ہے تو وہ کردار خود بخود دعوت بن جاتا ہے اور وہ گھس جاتا ہے دلوں کے اندر، جیسے روشنی گھس جاتی ہے اندھیروں کے اندر اور قابض ہو کر بیٹھ جاتی ہے، اسی طرح یہ کردار گھس جاتا ہے دلوں کے اندر اور اپنی جگہ بنا لیتا ہے، قابض ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ جب ملک شام فتح ہو گیا اور بڑی تعداد میں وہاں مسلمان آباد ہو گئے، تو ملک شام کا ایک مشہور شہر ہے حمص، وہاں کا ایک واقعہ مورخین نے لکھا ہے کہ ایک مسلمان تاجر، غلہ بیچنے والا، اس کے پاس ایک غیر مسلم آیا غلہ خریدنے کے لیے۔ وہ غیر مسلم دولت مند آدمی تھا۔ عام طور سے جیسے دولت مندوں کا طریقہ ہوتا ہے، ایک مرتبہ غلہ خرید لیا جاتا ہے 6 مہینے کے لیے، سال بھر کے لیے، گھر میں اسٹاک کر لیا جاتا ہے، سیزن میں رکھ لیتے ہیں۔ ہم لوگوں کے یہاں جیسے چاول وغیرہ، دالیں، تیل خرید کر کے رکھتے۔ وہ آیا بازار میں مسلمان کے پاس، اس نے آ کر کے پوچھا کہ آپ کے پاس جو ہے؟ شام کا وقت تھا، دکانیں بند ہونے والی تھی۔ تو اس نے کہا کہ جی ہاں جو ہے، ذرا دکھائیں گے؟ دکھایا تو مسلمان تاجروں کے یہاں غلے میں کنکر ملا کر نہیں بیچا جاتا، اس زمانے میں غلوں میں کنکر ملا کر بیچا جاتا ہے، کنکر ملا ہوا غلہ نہیں بیچا جاتا، کنکر ملا کر بیچا جاتا ہے۔ جیسے پانی ملا ہوا دودھ جانور نہیں دیتا، پانی ملا کر بیچا جاتا۔ اور ماشاءاللہ ہم لوگوں کو تو چونکہ کچھ زیادہ ہی معافی ملی ہوئی ہے نا، اللہ غفور الرحیم ہے، اس وجہ سے جو کام ہم کرتے ہیں اللہ پر بھروسہ کر کے اور اس کو توکل سمجھتے ہیں، اس کو اعتماد سمجھتے ہیں، دوسرا تو بیچارہ 10 مرتبہ سوچے گا کرنے کے لیے۔ لیکن اس زمانے میں ایمان والے کاروبار کرتے تھے، وہ باقاعدہ اگر غلے کے اندر کھیت سے کھلیان سے کچھ گندگی کچھ کچرا ملا ہوا آ گیا تو اس کو صاف کراتے تھے اور صاف ستھرا عمدہ کوالٹی کا غلہ لوگوں کو دیتے۔ جو دیکھا پسند آئی اس کو، اس نے کہا مجھے زیادہ مقدار میں لینا ہے، ٹھیک ہے، بھاؤ کیا ہے؟ بھاؤ بتا، اتنا دے دیجیے۔ تو اس مسلمان دکاندار نے کہا میری ایک درخواست ہے آپ سے۔ کہا وہ کیا؟ وہ سامنے جو دکان ہے اس کے پاس بھی آپ کو اسی کوالٹی کا غلہ اسی بھاؤ میں مل جائے گا، اگر زحمت نہ ہو تو میرے ہاں لینے کے بجائے وہاں سے لے لیجیے۔ اچھا،
وہ یہ سمجھا کہ شاید اس کے پاس اتنا اسٹاک نہیں ہوگا، اور عام طور سے بازاروں میں ایسا ہوتا ہے، ایک باپ کی دکان ہے، ایک بیٹی کی دکان ہے، ایک بھائی کی دکان ہے، ایک دوسرے بھائی کی دکان ہے، کہیں چچا ہے، کہیں بھتیجا، ایک گھر کے لوگ کاروباری ہوتے ہیں، تو سمجھا وہ کوئی خاندان کا ہی ہوگا، کوئی گھر کا ہوگا، وہاں اسٹاک ہوگا اس لیے وہاں بھیج رہا ہے، ٹھیک ہے وہاں جا کے لے لیتا ہوں۔ جانے سے پہلے اس نے پوچھا کہ یہ بتلائیے وہ آپ کا کوئی رشتہ دار ہے؟ کہا نہیں۔ آپ کا ہم مذہب ہے؟ نہیں۔ وہ تو عیسائی ہے، اور یہ خریدار بھی عیسائی تھے، تو آپ کو اچھا خاصا فائدہ ہونا ہے، میں اتنا غلہ لینے آیا ہوں، اپنے پاس سے دینے کے بجائے آپ مجھے وہاں کیوں بھیج رہے ہیں؟ تو اس نے کہا اصل میں بات یہ ہے، ہم دونوں ایک ہی بازار میں بیٹھے ہیں نا، تو اس بازار نے ہم دونوں کو ایک دوسرے کا پڑوسی بنا دیا، اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید کے ساتھ پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے ہیں، اس کا میرے اوپر حق ہے، اگرچہ وہ میرا ہم مذہب نہیں ہے، اگرچہ اس کا عقیدہ الگ ہے، لیکن پڑوس میں تو ہے، ہمارے بازار میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا میرے اوپر حق ہے۔ آج صبح سے میرا بہت اچھا کاروبار ہوا ہے، میں دیکھ رہا ہوں صبح سے شام ہو گئی ہے، کوئی ایک گاہک بھی اس کی دکان پر نہیں آیا ہے، اس کے بچے بھی تو انتظار کر رہے ہوں گے کہ ابا کچھ کما کر کے لائیں گے، آپ آئے اتنی بڑی مقدار میں غلہ لینے آئے، تو میرا دل چاہا اگر آپ وہاں سے لے لیں گے پورے دن کا حساب برابر ہو جائے گا، اس کی بھی اچھی خاصی آمدنی ہو جائے گی، میرا دل خوش ہوگا کہ میں نے اپنے پڑوسی کا حق ادا کیا۔ وہ چلا گیا غلہ لینے کے لیے، لیکن جاتے ہوئے وہ سوچتا رہا یہ بھی تو ہماری طرح کے انسان ہیں، ان کی ماؤں نے بھی ان کو جنم دیا ہے، یہ بھی اسی طرح کھاتے پیتے ہیں جیسے ہم کھاتے پیتے ہیں، لیکن ان کو اتنا اعلیٰ درجے کا انسان کس نے بنایا ہے؟ ہم تو اپنے سگے بھائیوں کے لیے اپنے دل میں اتنی ہمدردی نہیں پاتے جتنی ان کے دل میں ہمدردی ہے ایک ایسے شخص کے لیے جو ان کا ہم مذہب بھی نہیں ہے، ہم وطن بھی نہیں ہے، ہم جنس بھی نہیں ہے، ہم زبان بھی نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ ایک بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پڑوسی ہو گیا ہے، یہ اس کی اتنی رعایت کر رہے ہیں۔ کیا مجھے اتنا اچھا انسان نہیں بننا چاہیے؟ یہ ہے اسلام کی دعوت، کیا مجھے اتنا اچھا انسان نہیں بننا چاہیے؟ اس نے وہاں جو خریدا، اپنے ملازموں کے ذریعے جو گھر بھیجا، پھر یہاں آ گیا اس دکان پہ، تو اس دکاندار نے کہا کیا آپ کو وہاں جو نہیں ملی؟ کہا جی جو تو مل گئی ہے، لیکن اب مجھے ایک اور چیز چاہیے جو وہاں نہیں مل سکتی تھی، یہی مل سکتی۔ کہا فرمائے میں آپ کی کیا خدمت کروں؟ کہا جس دین نے آپ کو اتنا اعلیٰ درجے کا انسان بنایا ہے وہ دین میری بھی ضرورت ہے، میں بھی اس میں داخل ہونا چاہتا ہوں، مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے۔ گھر سے جو لینے آیا تھا واپس ہدایت لے کر۔ میرے دوستو، دین کا مزاج ہے غلبہ، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے وہ دین ہماری اپنی زندگیوں میں غالب ہو۔ دین روشنی ہے اور یہ روشنی دلوں میں آتی ہے۔ اللہ میرے دل کو، آپ کے دل کو ہدایت کا چراغ بنا دیں۔ آج ہم سب نیت کر لیں انشاءاللہ، آج سے اپنی ذات سے نیت کریں۔ سب سے پہلے فوراً آپ کو خیال آ گیا ہوگا آج ہی جا کر اپنے بیٹے کو سمجھاؤں گا، ضرور سمجھائیے گا، لیکن بعد میں، پہلے اپنے آپ کو سمجھیں۔ ایک دوست آئے اپنے بچے کو لے کر، حضرت دعا کر دیجئے یہ نیک و صالح بن جائے۔ میں نے کہا میں دعا کروں گا پہلے اس کا باپ نیک و صالح بن جائے، پہلے اس بچے کا باپ نیک و صالح بن جائے، پھر اللہ اس کو بھی نیک و صالح بنا دے۔ کسی کو اپنی فکر نہیں ہوتی۔ کتنے نوجوان آتے ہیں حضرت ہمارے ابا کے لیے دعا کر دیجئے، اپنے لیے نہیں۔ باپ آتے ہیں حضرت ہمارا بیٹا بہت بگڑا ہوا اس کے لیے دعا کر دیجئے، اپنے لیے نہیں۔ اپنی ذات سے شروع کرو، اپنی ذات سے ابتدا کرو، اپنی ذات کی فکر کرو، اپنے بچوں کی بھی فکر کرو، اپنی بیویوں کی بھی فکر کرو، اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرو، اپنے محلے والوں کی بھی فکر کرو۔ لیکن آج جمعے کے دن اللہ کے دربار میں حاضر ہیں، یہ نیت کرو آج سے انشاءاللہ ہم 100% مسلمان بنیں گے۔ اسلام نام ہے حوالے کرنے کا، دینا، یہ ہے اسلام۔ آج ہم نیت کریں، آج حقیقت میں ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر رہے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر رہے ہیں۔ جب کوئی چیز کسی کے
آج بیچ دی جائے اور اس سے قیمت لے لی جائے تو اب بیچنے والے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا یہ تو میری چیز ہے، میں نے اپنے دکان میں لگایا تھا، میں جو چاہوں گا کروں گا، سارے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھ بیچا ہے، ورنہ بیچنے اور خریدنے کا کیا تصور اللہ کیا؟ اللہ مالک ہیں، اللہ خالق ہیں، لیکن اللہ نے بات کو سمجھایا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے جنت کے بدلے میں ایمان والوں سے ان کی جان اور ان کے مال کو خریدا، سمجھایا ہے۔ اسلام اپنے کو سپرد کرنے کا نام ہے، جب تم نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا تو اب تمہاری مرضی نہیں چلے گی، تمہارا اختیار نہیں چلے گا، نہ افکار و عقائد میں، نہ اعمال میں، نہ عبادتوں میں، نہ معاملات میں، نہ معاشرت میں، نہ اخلاق میں، پوری زندگی میں اللہ کا حکم چلے گا۔ اللہ کرے اس نیت کے ساتھ آج ہم اللہ کے گھر سے واپس جائیں اور آج سے ہم 100% مسلمان بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔